تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید من غلب الناس انما الشدید من غلب نفسہ۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں پہ غالب آ جائے، لوگوں کو پچھاڑ دے۔ انما الشدید من غلب نفسہ، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پہ غالب آ جائے، جو اپنے نفس کو شکست دے دے، وہ پہلوان ہے۔ یعنی حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اور نفس ہی ایسی چیز ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا۔ دو چیزیں ہیں نا، نفس اور شیطان، تو اس میں بھی اصل نفس ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، ابلیس کو بھی گمراہ کیا۔ اور اس نفسانیت کا علاج اللہ والوں سے اصلاحی تعلق کے ذریعے ہوتا ہے۔ کسی کی صحبت میں بیٹھے آدمی، یہ الگ بات ہے کہ آج کل بہت سارے اصلاح والے لوگ ہیں، وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، ان کا نفس زیادہ دوسروں سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اصلاحی تعلق اس لیے قائم ہوتا ہے، کیا جاتا ہے تاکہ حب مال اور حب جاہ کا علاج ہو جائے۔ حب دنیا کیا چیز ہے؟ مال کی حرص، عہدے کی حرص اور نفسانیت اور شہوانیت، یہ چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ اگر یہ عام لوگوں میں ہو تو عام نقصان ہوتا ہے، اور خاص لوگوں میں ہو، لیڈرشپ میں، علماء میں، قیادت میں، رہنماؤں میں، تو پھر بہت زیادہ خطرناک نقصان ہوتا ہے۔ تو کافی مدت سے میں یہاں طلباء کو ترغیب دیتا ہوں، اساتذہ کو بھی اصلاحی تعلق قائم کریں۔ تو مجھے اس پہ بہت خیال ہوتا ہے کہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہم ایسے مشائخ سے تعلق نصیب فرمائے جو واقعتاً نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر وہاں جا کر نفس اور موٹا ہوتا ہو، اور وہاں مال کی حرص پیدا ہوتی ہو، عہدے کی حرص پیدا ہوتی ہو، تو یہ تو زیادہ نقصان ہو۔ اصلاحی تعلق اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تواضع پیدا ہو، ایثار پیدا ہو، دوسروں بھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، نام و نمود کی شوق نہ ہو، شہرت حاصل کرنے کا شوق نہ ہو، دوسروں کو بے عزت کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس سے انسان بچے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو، قیام اللیل کا اہتمام ہو، جھگڑے سے بچے۔ یہ مقصد ہوتا ہے اصلاحی تعلق۔ اب ایسا ہو رہا ہے کہ بہت ساری خانقاہوں کے آپس میں لڑائیاں ہیں، دوسروں سے زیادہ وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہسپتالوں میں بجائے شفا کے وہاں سے بیماری کے ٹیکے لگنے لگ جائیں تو کتنا نقصان ہوگا۔ تو جیسے آدمی اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ لیتا ہے، اپنی مرضی کے جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، جب کوئی آدمی مکان تعمیر کر رہا ہوتا ہے تو اچھا انجینئر ڈھونڈ لیتا ہے، اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ لیتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو مارکیٹ کو دیکھ کے اچھی چیز آپ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اپنا شیخ متعین کرنے کے لیے، پیر متعین کرنے کے لیے بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، دیکھ بھال کے مقرر کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جب تک اصلاحی تعلق نہیں ہوگا کسی سے، اپنی اصلاح نہیں کروائیں گے۔ فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں باہر، بہت فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے۔ ان فتنوں میں جب تک اصلاحی تعلق نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، کیسے آپ گزارا کریں؟ پنجاب میں یہ جو القاب ہوتے ہیں علماء کرام کے بہت ساری، تو وہاں یہ القاب اب ختم ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہو سکتے تھے سارے۔ تو ہمارے لوگ، ہمارے مدرسوں کے لوگ، علماء کرام، ہمارے طلباء ایسی چیزوں میں پڑ گئے ہیں، مصیبت ہے پوری۔ تو کیسے آپ لوگ کام کریں؟ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ لقب تو ہمارے شیخ کا تھا، آپ لوگوں نے کیوں شائع کیا ہے؟ جب کہیں خطبہ، کہیں بیان کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو پہلے سے وہ شرط لگاتا ہے کہ پہلے نمبر پہ میرا نام ہوگا، اور میرے نام کے ساتھ یہ لقب بھی خود لکھ کے دیتے ہیں۔ اور جو خود نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مریدوں سے، اپنے کارکنوں سے کہتے ہیں کہ تم ان سے کہنا کہ ہم جب ہمارے حضرت اسد تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کا نام فلاں جگہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہاں نعرے بھی خاص مخصوص قسم کے لگوائے جاتے ہیں پہلے اس کی، تو اسٹیج کیا ہے، ایک دنگل ہو جاتا ہے وہاں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا پیر اور میرا شیخ اور میرا استاذ اور میرا لیڈر بہت زیادہ اس کو جگہ ملے۔ تو ہماری ساری توانائیاں اس پہ صرف ہو رہی ہیں۔ اللہ کے لیے کہاں کام ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یہ 40 سال 42 سال ہو گئے مجھے یہاں کراچی میں رہتے ہوئے، بہت سارے
تنظیموں میں، جماعتوں میں مجھے رہنے کا، دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہاں سے ہم لوگ اس دن کہہ رہے تھے نا ہم کیوں ہم کامیاب نہیں ہو رہے، تو اندر سے لیکے جس گھڑے میں پانی ڈال رہے اس میں سوراخ ہے، وہ پانی نیچے سے گر رہا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگ مستقبل ہیں آپ لوگ ہمارے۔ اگر آپ ان چکروں میں پڑ جائیں گے کہ میرا نام کہاں آئے گا، میرا نام آیا نہیں آیا، اور ساری تگ و دو اس کے اوپر ہے، دین کی خدمت بھی اسی پر ہے کہ میرا نام ہو، بیان بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا نام ہو، تعلقات بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ میرا نام ہو، میری تصویر چھپے، میری ویڈیو بنے، میں آگے آؤں، میں یہ جو ایک بھاگم بھاگ ہے اور نفسانیت نفسا نفسی ہے اپنے نام و نمود کی، پیسہ حاصل کرنے کی، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ لوگوں کی ساری محنت برباد ہو رہی ہے اس سے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3-4 سال سے میرا نام آنا شروع ہوا، ایسی ہے نا، میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا تھا کہ کبھی بھی نام نہیں چھپے گا میرا۔ اتنی مدت تک اتنے سارے ادارے بن گئے، اتنے سارے کام ہو گئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر نام کے بھی کام ہو سکتا ہے، بغیر نام کے بھی کام ہو سکتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جامعہ کے، میں ہمیشہ ان کو آگے کرتا ہوں، انہی کے نام چھپتے ہیں، وہی مختلف شعبوں کے وہ ہیں۔ اور آپ یہاں جامعہ الرشید میں جتنے بھی ادارے ہیں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں ہمارے اخبارات ہیں، ہمارے ادارے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، کوئی 30-35 سے زیادہ ہمارے ادارے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ میرے نام پہ نہیں، نہ میں اس میں کوئی ممبر ہوں، نہ اس میں جنرل سیکرٹری ہوں، نہ میں میرے نام ہے ہی نہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بغیر نام و نمود کے کام ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہماری ساری محنت اس پہ ہو رہی ہے کہ میرا نام، میں آگے آ جاؤں، اس سے بے برکتی ہو رہی ہے۔ کوئی لوگ ایسے نہیں جو اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہے کوئی ایسے؟ آپ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے لیے؟ دیکھیں کامیابی آپ کے پاؤں چومیں گی انشاءاللہ۔ اس دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے دنیا کبھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ آپ دنیا سے بھاگے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اجتماعی مواقع ملیں، دوسروں کو آگے کریں، خود پیچھے رہیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ان من التواضع الرضا بالدون من شرف المواضع۔ کہیں جائیں اور کوئی کم درجے کی جگہ ملے بیٹھنے کے لیے تو وہاں بیٹھ جائیں وہاں، اور اس پہ راضی ہو جائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کم درجے کی جگہ پہ بیٹھنا اور اس پہ راضی رہنا یہ بھی تواضع ہے۔ ومن تواضع وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کا سبق آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کروائیں، اور نفس کی اصلاح یہی ہے کہ اس کو دبائیں، اس کو مغلوب کریں۔ اور پہلوان وہ ہے جو نفس پہ غالب آ جائے، تو نفس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، وہ پہلوان نہیں۔ اور جب بھی آپ کا کہیں جھگڑا ہو، ایک نصیحت اور بھی یاد رکھیں، جب بھی آپ کا کہیں جھگڑا ہو کسی سے اور آپ ہار جائیں، جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ اگر کفار سے ہو رہا ہے، ملحدین سے ہو رہا ہے، پھر تو جیتنے کی پوری کوشش ہے۔ اور اگر اپنے کوئی رشتہ دار ہیں، اپنا کوئی ساتھی ہے، اپنے ہم جماعت ساتھی ہے، اپنے آپس کی دینی جماعتیں ہیں، وہاں ہارنے کی کوشش کیا کریں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں اگر آپ ہار جائیں تو یہ جیت ہے، اور اگر آپ جیت جائیں تو یہ پریشانی کی بات ہے۔ تو اس کی کوشش نہ کیا کریں کہ دوسرے کو غالب آ کر دوسرے کو بے عزت کریں، تو اس کو اور پردہ پوشی کی بھی کوشش کیا کریں۔ یہ جب سے ہمارا یہ بورڈ بنا ہے تو ایک بہت خوشی کی بات یہ ہے الحمدللہ کہ جامعہ الرشید سے ہمارے یہاں کے جو اساتذہ ہیں، کہیں سے بھی کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں ہوئی جو کسی کو خدا نخواستہ بے عزت کرنے والی بات ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والی بات ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ یہاں جامعہ میں کچھ کام ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں گے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔